ویلکم بیک ناظرین. اچھا قاضی صاحب، ہم نے یہ دیکھا آج جو پاکستان جن بحرانوں سے گزر رہا ہے، جن مسائل سے گزر رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری سابقہ صدر پرویز مشرف صاحب ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے ان کو پاکستان لا کے ان کا ٹرائل کیا جانا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے، ضرور ان کو ٹرائل کرنا چاہیے، لیکن ان کے ٹرائل کے ساتھ چونکہ فوج وابستہ ہے، کیونکہ اکیلا تو پرویز مشرف نے نہیں کیا، فوج کے تعاون کے ساتھ کیا ہے. اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بہت مشکل ہے جب تک کوئی ایسی تبدیلی نہیں آتی کہ فوج کو مکمل طور پر سیاست سے بے دخل کر دیا جائے، اس وقت تک مشکل ہے. میری دلی خواہش ہے کہ پرویز مشرف کی ٹرائل ہو جائے. نیئر فیوچر میں آپ سمجھتے ہیں کیسے حالات بن سکتے ہیں؟ عدلیہ بھی آزاد ہے اس وقت. عدلیہ کی آزادی مشکوک ہے. کو عدلیہ کے یعنی کیا فوج کے ساتھ بغیر اور اس کے تعاون کے بغیر عدلیہ اپنی قوت کا اظہار کر سکتی ہے؟ یعنی عدلیہ کے ساتھ یا رائے عامہ ہو، بہت مضبوط طریقے سے وہ اس کے ساتھ ہو، اور یا اس کے ساتھ پشت پر فوج ہو، پھر تو عدلیہ اپنی آزادی کا اظہار کر سکتی ہے. لیکن یہ جو عدلیہ کی ڈیمانسٹریشن ہے یہ محتاج ہے کسی طاقت کی. رائٹ. اچھا قاضی صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے جو بھی یو این او کی جو رپورٹ آئی ہے، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے بعد پاکستانی حکومت کو کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ ویسے جی اس نے کہا ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہ حکومت جو ہے ذمہ دار ہے. ویسے تو حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، یعنی ہر جو ملک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے حکومت ہی ذمہ دار ہوتی ہے، کیونکہ اس کی حکومت ہوتی ہے. جرائم جو بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ چونکہ اقوام متحدہ جیسی بڑی باوقار باڈی کی ایک معتبر تنظیم نے اور کمیشن نے یہ کہا ہے، اس لیے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اور اگر انہوں نے کہا جی پرویز مشرف کی حکومت اور اس وقت کی حکومت ذمہ دار ہے، تو اس وقت کی حکومت کے جو کر پردازان ہیں ان کے اوپر مقدمہ چلانا چاہیے. اچھا قاضی صاحب، اس وقت جو بھی صورتحال پاکستان کو درپیش ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت اور عدلیہ کے درمیان ہمیں جو ایک فضا نظر آتی ہے کہ ایک محاذرائی کی فضا ہے، وہ بہتر ہے؟ حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک فضا موجود ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے اوپر مقدمات ہیں اور وہ مشکوک ہے، ان کا جو کردار ہے وہ مشکوک ہے، اور وہ عدالتوں کے سامنے اور نیب کے سامنے، بین الاقوامی کمیشنز کے سامنے نہیں آنا چاہتے، اس سے کترا رہے ہیں. مثلا سوئس مقدمات ہیں. اگر خود صدر زرداری صاحب آگے بڑھ کر یہ کہہ دیں کہ جی میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کو دوبارہ کھولا جائے، تو یہ ان کی جو کمزوری ہے ختم ہو سکتی ہے. اچھا قاضی صاحب، میاں محمد نواز شریف اس ساری صورتحال میں نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی ڈیل سی نظر آتی ہے، وہ خود الیکشن نہیں لڑے، 1 2 3 میں انہیں موقع بھی ملا، وہ الیکشن نہیں لڑے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیل جو تھی سعودی عرب کے تعاون سے میاں صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، جس کی باتیں بھی کی جا رہی تھی کہ 2010 تک یہ الیکشن نہیں لڑیں گے، کیا یہ اسی کے تحت یہ ڈیل ہی ہے جس کی تحت وہ الیکشن نہیں لڑ رہے؟ مجھے علم نہیں ہے. ویسے اندھیرے میں ویسے تک بندی کرنا وہ مناسب نہیں ہے. اس سارے صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب کا کردار آپ کیا دیکھتے ہیں، کیسے ہونا چاہیے؟ میں کیوں خواہ کے لیے مختلف لوگوں کے خلاف ایک رائے زنی کروں؟ یعنی میں حکومت کے خلاف بھی، پیپل پارٹی کے خلاف بھی، نواز شریف کے خلاف بھی، کہ خواہ کے لیے رائے زنی کرنا یہ مناسب نہیں سمجھتا میں. رائٹ. اچھا قاضی صاحب، کراچی کے اندر ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کی ایک محاذر آئی رہی، کرش کرنے کی بھی ایم کیو ایم نے کوشش کی. آج ایم کیو ایم پنجاب میں آ گئی ہے، پنجاب میں انہوں نے اپنا کنونشن بھی کیا ہے. کیا اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ مشکل ہے جی، پنجاب اس کا نہیں ہے، وہ پنجاب ان کا میدان نہیں ہے. ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی یعنی ہم پورے ملک میں آ رہے ہیں، پورے ملک میں نہیں آ سکتے، کراچی ہی تک محدود ہیں. وہ بنیادی طور پر وہ اردو اسپیکنگ مہاجرین کی جماعت ہے، اور وہاں پہ جو احساس محرومی تھا اردو اسپیکنگ لوگوں کو، اس کو انہوں نے
ایکسپلائٹ کیا ہے اور ان کے ترجمان بن کر وہ نمودار ہوئے. اچھا قاری صاحب، ایک بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت لیڈرشپ کا ویکیوم ہے پاکستان کے اندر، اور جو عوامی مسائل ہیں اس کو بڑی جماعتیں تو حل نہیں کر رہی. یہی وجہ ہے کہ آج اگر کوئی مثلا تحریک انصاف جیسی جماعت ہے، جیسے عمران خان ہے، وہ جب بات کرتے تو لوگ اب ان کی بھی سننا شروع ہو گئے ہیں، اور ایم کیو ایم کو بھی اس وجہ سے موقع ملا ہے پنجاب میں آنے کا. جماعت کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جماعت کو جو ویکیوم اس کو کور کرنا چاہیے تھا، اس ویکیوم کو خلا کو پر کرنے میں ابھی جماعت ہی کور کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. جماعت ہی کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، کیونکہ جماعت الحمدللہ ہر طرح کی کرپشن کے الزامات سے بالکل بری ہے، اور یہ بالکل صاف ستھرے لوگوں کی جماعت ہے، صاف ستھرا کردار ہے، اور اسی کی ضرورت ہے. اس حوالے سے آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے جی؟ اس کے علاوہ اسٹریٹجی وہی ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف آئیں، رجوع اللہ، اور وہ آپ منظم ہو جائیں، ہر گلی کوچے میں منظم ہو جائیں، اور وہ کرپشن کے خلاف اور ہر طرح کی بدعنوانی کے خلاف وہ اکٹھے ہو جائیں. یہی اسٹریٹجی ہے ہماری. اچھا تھوڑا سا میں جماعت کی ہسٹری کی طرف چلتا ہوں. ایم ایم اے جب بنا تو تقریباً 6 جماعتیں تھیں، سیاسی جماعتیں تھیں. مشرف صاحب کے جانے کے بعد یہ بکھر گئی ہیں، اب کوئی رابطہ نہیں ہے، سب کچھ. کیا یہ جو سارا اتحاد تھا مذہبی جماعتوں کا صرف یہ امبریلا جو تھی مشرف صاحب کے اسی کے انڈر تھا؟ ویسے جی جو یہ بکھرنا ہے اس کا یہ مشرف کی موجودگی میں ہوگا تھا، کیونکہ ہم اس سے نکل آئے، حکومت سے بھی نکل آئے، اسمبلی سے بھی نکل آئے، اور ہم نے ایک محاذ بھی پرویز مشرف کے خلاف قائم کیا، اور ہمارے کچھ لوگوں نے پھر حکومت کے اندر جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ ایک تعاون کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے، الیکشن میں بھی چلے گئے. ہم سمجھتے تھے کہ ہم جب الیکشن اسمبلیوں سے باہر آئے ہیں اور پرویز مشرف کی انکانسٹیٹیوشنل الیکشن کے خلاف، کہ ہم اس کی صدر کے طور پر الیکشن کو ناجائز سمجھتے تھے، اس کے خلاف احتجاجاً باہر نکلے ہیں، تو ہمیں دوبارہ اسی پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے. ہمارے کچھ لوگ اندر گئے ہیں پھر، اور ان کے ساتھ بھی حکومت میں شامل ہیں. اس کی وجہ سے ایم ایم اے جو ہے وہ معطل ہوئی ہے، فریز ہوئی ہے. رائٹ. اچھا قاضی صاحب، پیپلز پارٹی والے یہ الزام لگاتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی میں جہاں صدر ضیاء الحق صاحب ذمہ دار تھے، اس وقت کی جو عدالتیں تھیں وہ ذمہ دار تھی، جماعت کا بھی کردار تھا؟ نہیں، جماعت اسلامی کا کوئی کردار نہیں تھا. کہ اس نے اس ساری تحریک میں ساتھ تو دیا؟ تو سب لوگوں نے دیا جو